چلیے سامعین، چلتے ہیں آج کے مزیدار سبق آموز قصے کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگلی چوہے اور ایک شہری چوہے میں دوستی ہو گئی، اور ان کی یہ دوستی کافی پرانی تھی۔ جنگلی چوہے نے اپنے دوست شہری چوہے کی دعوت کی، اور جو سامان اس بیچارے کو میسر تھا اس نے اپنی دوست کی مہمان نوازی کے لیے جمع کیا۔ اس سامان میں سوکھی ہوئی اور پھپھوندی لگی ہوئی روٹی کے ٹکڑے تھے، اور باقی ہر قسم کا وہ غلہ جو جنگلی چوہوں نے کھیتوں میں سے جمع کر رکھا تھا۔ گویا یہ اس کے دسترخوان پر اس کے لحاظ سے بہت عمدہ کھانا تھا۔ شہری چوہے نے کھانے کے بعد دستور کے مطابق دعوت کی تعریف کی، لیکن دبی سی زبان سے۔ جنگلی چوہا یہ سمجھ گیا کہ کھانا اس کے دوست کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، اور بیچارہ اس کا دوست تقریباً بھوکا ہی رہا۔ جنگلی چوہے نے اپنے دوست سے یہ عذر کیا کہ تم اچھے سے دیکھتے ہو کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، یہاں ایسے کھانے کے سوا اور کچھ میسر نہیں آتا۔ میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوں کہ ناحق دعوت کر کے آپ کو تکلیف دی۔ شہری چوہا اپنے دوست کی اس بات پر بولا کہ زندگی آرام سے بسر کرنی چاہیے۔ یار میری بات سنو، کھانے سے زیادہ ضرورت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب جنگل میں تجھے اچھا کھانا ہی نہیں ملتا تو تجھے یہاں رہنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ چل میرے ساتھ شہر چل، دیکھ تو صحیح وہاں کیسی کیسی نعمتیں آدمی بناتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تجھے وہاں پر ایک دعوت ضرور دوں گا اور شہر کے سامان تجھے دکھاؤں گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ چند روز بعد ایسا اتفاق ہوا کہ جس گھر میں شہری چوہا رہتا تھا اس میں ایک شادی منعقد ہوئی۔ طرح طرح کے کھانے اور انواع و اقسام کی مٹھائیاں اور رنگ برنگے میوے مہمانوں کے واسطے جمع ہوئے۔ چوہیا نے شہری چوہے سے کہا کہ تم نے اگر اپنے جنگلی دوست کی دعوت کرنی ہے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، اس کو بلا لو۔ شہری چوہا جا کر اپنے دوست کو بلا لایا۔ یہاں کے سامان دیکھ کر جنگلی چوہے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہری چوہے نے کھانے کی کوٹری کا پتہ اپنے دوست کو بتایا اور کہنے لگا، لو بھائی خوب جی بھر کر کھاؤ۔ جنگلی چوہے نے جیسے ہی پلاؤ کی دیگچی میں منہ ڈالا، اتنے میں سے گھر والوں میں سے کوئی وہاں آ نکلا۔ اب جنگلی چوہے نے آدمی کی صورت تو پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ڈر کے مارے بیچارہ سہم گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگلی چوہا شیر مالوں کے دسترخوان میں گھسا اور اپنا کام کرتا رہا۔ اتنے میں اتفاق سے ایک خاتون شیر مال لینے آ گئی اور اس دسترخوان کو لپیٹا اور اٹھا کر اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ اب تو جنگلی چوہے بیچارے کا مشکل سے برا حال تھا۔ وہ دسترخوان سے نکل کر بھاگا اور بچے اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، مگر کسی طرح وہ بچ ہی گیا۔ رات کو شہری چوہے نے اپنے دوست سے اپنی تعریف چاہی اور اسے کہنے لگا، کیوں بھائی حضرت، شہر کی لذتیں آپ نے دیکھی؟ وہ کھانے جو آج آپ دن بھر کھاتے رہے ہیں وہ جنگل میں کہاں آپ کو ملتے ہیں؟ جنگلی چوہے نے کہا، ہاں یار یہ بات تو سچ ہے، مگر یہاں ہر دم کا کھٹکا بہت ہی برا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اگر خشک نان بھی میسر آ جائے تو وہ اس پلاؤ سے بہتر ہے جس کے ساتھ خوف و خطر ہو۔